بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر مس زرینہ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج اسلامیات کی دوسری کلاس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے گفتگو کے آداب۔ عزیز طالب علموں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اسے سماعت، بصیرت اور بے شمار علم، احساس، اخلاق اور تہذیب عطا فرما کر دنیا کی ہر مخلوق سے ممتاز بنایا ہے۔ بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان دیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سن اور سمجھ سکیں۔ آپس میں بات چیت کرنے کو، چاہے وہ دو لوگ کر رہے ہوں یا دو سے زیادہ، گفتگو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے اور ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں زندگی اور طرز زندگی کے آداب و اطوار سکھاتا ہے۔ بولنے، اٹھنے، سونے، کھانے پینے سے لے کر زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھاتا ہے۔ اسی طرح اسلام ہمیں گفتگو کے بھی آداب سکھاتا ہے کہ جب ہم آپس میں یا کسی محفل میں بات کریں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں، انسان کی زندگی میں زبان کی بہت اہمیت ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو اچھا بھی بناتی ہے اور برا بھی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث روایت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کریں تو ابتدا ہمیشہ سلام سے کریں۔ سلام کریں اور سامنے والے کا احوال معلوم کریں، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ بات ہمیشہ آہستہ اور نرم آواز میں کریں۔ ہمارے پیارے نبی بھی نہایت نرم مزاج تھے، گفتگو دھیمی اور نرم آواز میں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دیتے کہ آہستہ بولو اور بد زبانی نہ کرو۔ زور زور سے اور بلند آواز میں یا چیخ کر بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنی آواز پست رکھو، کیونکہ سب سے بدترین اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے، اور چیخ کر یا زور زور سے بولنے والوں کی آواز کو گدھے کی آواز سے مشابہت دی گئی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ صرف ضروری اور موضوع گفتگو، یعنی محفل میں جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے صرف اسی موضوع سے متعلق بات کریں، بے ربط اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں۔ گفتگو کرتے وقت بڑوں کا احترام اور بچوں سے شفقت کو بھی شامل رکھیں تاکہ آپ کی گفتگو خوشگوار بنی رہے۔ گفتگو کے دوران ایک دوسرے کی بات کو غور سے سنیں اور بات کرنے والے کی طرف اپنا رخ کر لیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں سے رخ موڑ کر بات نہ کیا کرو۔ دوسرے کی طرف متوجہ ہوں، اس کی بات کو غور سے سنیں۔ اپنی زبان سے نہ کسی کو طعنہ دیں، نہ بد دعا اور نہ گالی، اور نہ ہی گندے الفاظ استعمال کریں، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب اور برے ناموں سے پکاریں، نہ ایک دوسرے کے ناموں کو موڑیں اور تروڑیں، کیونکہ قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات سے منع فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ یہ زبان ہی ہے جو ہمیں جنت یا دوزخ میں لے جا سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی ضمانت دے، زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو عزیز طالب علموں، ہمیں بھی اپنی گفتگو میں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس کی تعلیم ہمیں ہمارا اللہ، ہمارے نبی اور ہمارا مذہب دیتا ہے۔ اس تعلیم پر عمل پیرا ہو کر بے شک ہم سچے مسلمان اور اچھے اور بہترین کردار کے انسان ثابت ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ عزیز طالب علموں، آج اس لیکچر سے متعلق کوئی بھی سوال یا معلومات آپ اپنی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔